بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت جہاں پر ایک طرف پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کو ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پھر جو بادشاہ سلامت کی انا ہے اس نے پورے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، تو وہیں پر کچھ ایسی خطرناک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس سے ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان کو نکالنے کا مقصد ایک تھا کہ امریکہ کے بوٹ چاٹنا ہے، امریکہ سے ڈالرز لینے ہیں، امریکہ سے مدد لینی ہے اور امریکی غلامی میں ہمیشہ سے ہم نے جکڑے رہنا ہے۔ اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کیا ہے؟ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے ناظرین کرام، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اصل وجہ تھی کہ عمران خان کو اس وجہ سے نکالا گیا اور جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کے لیے نہ بنانے کے لیے امریکہ کا دباؤ ہے کہ اس شخص کو نہیں بنانے دینا اپنے آرمی چیف۔ تو اس سب کے اندر ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک کھلی جنگ چھڑ چکی ہے۔ امریکہ نے ایک دفعہ پھر سے پاکستان پر اٹیک کیا ہے۔ میں اس پر افغانستان پر جو ہے اس پر اٹیک نہیں بتا رہا آپ کو، پاکستان پر اٹیک ہوا ہے۔ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ اور ناظرین کرام، جو افغانستان پر ڈرون اٹیک ہوا ہے پاکستان کے ذریعے، اس پر ہمارے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں سامنے آ رہی۔ اس وقت اسپیکولیشنز بہت زیادہ کریٹ کر دی گئی ہیں اور اس سب کے اندر کیا پاکستان نے امریکہ کو اڈے فراہم کر دیے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ جو یہ ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں اور جو افغانستان میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس سب کے اندر ایک بہت بڑی جنگ جو ہے اس کو گلے لگا لیا ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ویلاگ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری خبر جو ہے اس کو آپ نے اسی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے ہیں، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آج عمران خان کے خلاف سنا دیا گیا، لیکن سارے غبارے میں سے ہوا جو ہے وہ نکل گئی ہے اور کیس میں اب پی ڈی ایم جو ہے وہ خود اس کیس میں پھنس چکی ہے۔ اب یہ میں کہہ کیوں رہا ہوں؟ آج کپتان نے اس پورے کیس کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اسد عمر صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو لال کان جو ہیں وہ لال کر کے رکھ دیے ہیں، لال ہے لال ہے۔ تو اس حوالے سے خواتین و حضرات، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کرنے کیا جا رہی ہے، عمران خان کا لایا عمل کیا ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اسد عمر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا متن آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تمام تفصیلات آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ خواتین و حضرات، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ سنا دیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف پر فورن فنڈنگ ثابت نہ کر سکے۔ البتہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ 3-0 سے سامنے آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 13 بینک اکاؤنٹس جو ہیں اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش نہیں کیا، تو لہٰذا نون لیگ کے الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ حکومت کو فوری طور پر فیصلہ بھجوا دیا۔ اب حکومت کو فیصلہ فوری طور پر بھجوانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت قانون کے مطابق 15 دن کے اندر سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ بھجوائے گی اور سارا اس کو نوٹس ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سارے فیصلے پر عمران خان کو نااہل کر دے۔ اب نااہل کیسے کروایا جائے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان رو رہا ہے کہ عمران خان نے بیان حلفی غلط لکھا ہے، اس میں جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں 13 اکاؤنٹس جو ہیں اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن عمران خان نے تو سرٹیفکیٹ دیا تھا، عمران خان نے کوئی بیان حلفی نہیں دیا۔ بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو یہاں پر ناظرین کرام یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک منصوبہ تیار کیا گیا تھا، لیکن یہ خود اس منصوبے میں جکڑے جا چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ نااہلیت جو ہے وہ عمران خان کی کروانی تھی آرٹیکل 62-63 کے ذریعے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا یہ صادق اور امین نہیں رہے تو ان کو نااہل کر دیا جائے۔ تو قانونی طور پر یہ بیٹل جو ہے وہ جاری رہے گی، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور اسد عمر صاحب نے آج جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے کان لال کر کے رکھتی ہیں، ذرا وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تمام ریکارڈز ان کو جو ہے وہ پیش کیے ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر ہمارے ریکارڈز جو ہیں وہ ویب سائٹ پر نشر کر دیے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کر دیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی کر دیں، نواز شریف کو بے نظیر کے خلاف اسامہ بن لادن نے جو فنڈنگ کی، پھر لیبیا کی فنڈنگ ہو، پھر ان کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا پیسہ ہو، منی لانڈرنگ ہو، اس کی بھی تمام تفصیلات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کرنی چاہیے، لیکن خیر نہیں کی گئی۔ تو اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ 2 سے 3 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 پٹیشنز دائر کی جائیں گی۔ ایک توہین عدالت کی درخواست ہوگی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ورزی کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ سارا فیصلہ سنایا، اس حوالے سے ایک پٹیشن دائر ہوگی، جبکہ دوسری پٹیشن جو ہے وہ فیصلے میں الیکشن کمیشن کی قانونی غلطیوں کے خلاف ہوگی۔ تو یہ پہلی 2 سماعتوں میں 3 سماعتوں میں یہ فیصلہ جو ہے وہ اڑ کر رہ جائے گا، جس طرح سے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا دی ہے۔ اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ ہماری فنڈنگ کا راستہ روک کر ہماری سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ الیکشن خریدے جاتے ہیں اور بند کمروں میں بیٹھ کر ڈیلیں کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو کہتا ہے میں نے سیاست عوام کے زور پر کرنی ہے، اور پچھلے 4 مہینوں میں دیکھا گیا کہ مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی گئی لیکن عمران خان کھڑے ہو گئے۔ پھر اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ باہر کی طاقتوں کے سامنے سر جھکانے اور غلامی کو تیار نہیں ہے، جبکہ عوام کی طاقت اور سیاست کے لیے پیسہ بھی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پیسہ عوام اور کسی سے نہیں لوں گا۔ بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان سے ہی ملک کی معیشت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ پیسے کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی، کیونکہ بینرز، پھر جھنڈے لگانا اور پھر تمام تر کیمپینز کرنا، یہ سب کا سب جو ہے وہ پیسے سے ہی چلتا ہے۔ تو فنڈنگز بھی ہونی چاہیے۔ تو پھر اوورسیز پاکستانی اگر فنڈنگ کرتے تھے تو پاکستان مسلم نواز کو بھی پکڑو، پیپلز پارٹی کو پکڑو، ان سے بھی پوچھو آپ کی فنڈنگ کون کر رہا ہے، ان کے انویسٹرز کو بھی پکڑو، ان کی ممنوع فنڈنگ جو ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ سناؤ، لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ تو سب کے اندر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ خیرات اکٹھی کی، اور پاکستان تحریک انصاف کو اندرونی اور بیرون ملک لوگ جو ہیں وہ پیسہ بھی بھیجتے تھے۔ یہ اسد عمر صاحب نے کچھ اپنے جو اسٹیٹمنٹس دیں اور پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا۔ تو یہ بڑا واضح ہوتا چلا جا رہا ہے بقول اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ختم کرنا ہے تاکہ فنڈنگ کم ہوگی، پیسہ کم آئے گا، کیمپینز بھی اچھی نہیں کر سکیں گے اور ہر طرح سے عوام میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ پیسے سے ظاہر جو ہے وہ کیمپینز ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کی تحریک انصاف کی سیاست کو ختم کیا جا سکے، اور بند کمرے جو ہیں اس میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اب آ جائیں دوسرے جو معاملہ ہوا، اور جو امریکہ نے ڈرون اٹیک کر دیا ہے افغانستان میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرنے ہیں کہ ناظرین کرام، ایک طرف تو ممنوعہ فنڈنگ کیس اور دوسری جانب پاک آرمی ہیلی کاپٹر حادثہ۔ میں نے اس کے اوپر پچھلی ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ ذرا دیکھیے گا، بڑی دل دہلا دینے والی وہ ویڈیو ہے۔ اور تیسری خبر یہ کہ خاموشی سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایمن الظواہری ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں، اور یہ ڈرون حملہ جو ہے وہ امریکہ نے افغانستان میں کیا ہے۔ اور یہ ایئر اسپیس کس کی استعمال کی گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈرون اٹیک کیا گیا ہے اس کا روٹ کیا تھا، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ اگر پاکستان کا روٹ استعمال کیا گیا، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان کا روٹ استعمال کیا گیا یا نہیں کیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ روٹ استعمال کیا گیا ہے تو کیا پاکستان کو پہلے بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا، یا کرنے کے بعد بتایا گیا؟ اور تیسرا سوال یہ کہ پاکستان کی اگر ایئر اسپیس استعمال نہیں کی تو پھر کس کی ایئر اسپیس جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے مختلف دعوے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہماری آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ وہ ہمارے DGI/SPR جو امریکہ کی دہائیاں دیتے تھے، جو کہتے تھے امریکہ تو بہت اچھا بچہ ہے، امریکہ نے تو پاکستان سے کبھی فوجی اڈے مانگی نہیں ہیں، لیکن واشنگٹن پوسٹ تو یہ باتیں کرتا تھا، چائنا کی اسٹیٹ میڈیا تو یہ باتیں کرتا تھا، وہ غلط ہیں، ہمارے DGI/SPR سچے ہیں۔ آج بھی وہ بتا دیں، آج بھی پھر تردید کر دیں کہ امریکہ نے پاکستان کی جو ایئر اسپیس ہے اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو اس سب کے اندر ناظرین کرام، عمران خان جو ہے انہوں نے اپنے دور میں ایک بات کی تھی کہ اگر امریکہ نے ڈرون اٹیک کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے ایئر چیف کو یہ حکم دوں گا کہ وہ امریکہ کا ڈرون اٹیک جو ہے اس کو گرا دیں۔ پھر ہمارے جو سابق DGI/SI اب جو سیٹنگ کور کمانڈر پشاور ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، انہوں نے جس طرح سے افغانستان میں کام کیا اور امریکہ کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی، تو امریکہ ان دونوں شخصیات سے خوف کھاتا تھا۔ وہ عمران خان کو جو نکالا گیا رات کے اندھیروں میں، امریکی مناصرہ، امریکی سازش پوری قوم نے دیکھی، رجیم چینج آپریشن۔ اور پھر امریکہ کا دباؤ یہ بھی ہے، DGI/SI جو ہیں ان کو نہیں رہنے دیا گیا، جنرل فیض حمید صاحب کو، پھر آرمی چیف کے حوالے سے بھی ان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے PDM کی جماعتوں سے۔ یہ سارے کا سارا ایک منصوبہ ہے، اور یہ خود آن دا ریکارڈ ہے۔ خرم دستگیر نے کہا تھا کہ
ہمیں ڈرایا گیا تھا, ہمیں دھمکایا گیا تھا, ہمیں خوف دلوایا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو نہ نکالا گیا تو جنرل فیض آرمی چیف بن جائیں گے اور تمہیں وہ ہر طرح سے بچھاڑ کے رکھ دے گا. تو اس سب کے اندر ناظرین کرام امریکہ جو ہے وہ ان دونوں شخصیات سے جو ہے وہ شدید ان کو ناپسند کرتا ہے, اور یہ اصل وجہ تھی کہ عمران خان اور جنرل فیض کو نکالا گیا. لیکن اس سب کے اندر آج امریکہ نے دوبارہ اٹیک کر دیا ہے, دوبارہ سے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ 2000 والے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ امریکی غلامی میں جکڑا جا رہا ہے. دیکھیں آرمی چیف صاحب نے امریکہ سے مدد مانگی, اور مدد مانگی گئی IMF کے حوالے سے, اور پھر ڈو مور کا مطالبہ بھی ظاہر امریکہ نے کیا ہوگا. کیا یہ ڈو مور کا مطالبہ تھا جو آج ڈرون اٹیک کیا گیا؟ اب اس سب کے اندر پاکستان نے کوئی کنفرمیشن نہیں کی, کوئی تردید نہیں کی کہ یہ ڈرون اٹیک جو ہے وہ ہماری ایئر سپیس سے ہوا. لیکن جو لورل میرر ہے یہ جی کہتی ہیں کہ پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اب اس کو لے کر کیا کرتا ہے, تردید کرتا ہے یا کنفرمیشن کرتا ہے, لیکن آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. نیو یارک ٹائم ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, یہ دعوے کر رہے ہیں کہ پاکستان نے خود اس ڈرون کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی امریکہ کا اڈا جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تیسرا یہ کہ گراؤنڈ پر کون انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, کابل میں جو یہ اٹیک ہوا ہے وہاں پر CIA کو یا پینٹاگون کو کون وہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, یہ بڑا اہم سوال ہے. تو اس سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نکالنے کی یہ ساری وجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. اب اگر افغان طالبان پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیک جو پاکستان سے ہو کر آیا ہے تو ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے, اور ویسٹ کا بارڈر جو پاکستان کے خلاف, ایک تو افغانستان کیونکہ ہم نے TTP سے بھی مذاکرات کیے, افغان طالبان سے بھی مذاکرات کیے, تو وہاں سے دہشت گردی ہو سکتی ہے, وہاں سے جنگ چھڑ سکتی ہے. دوسرا امریکہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو اس سب کے اندر گیم انتہائی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ناظرین کرام جو پاکستان کے سیکیورٹی حکام ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے تو امریکہ کو اڈے دینے سے متعلق جو خبر ہے اس کی تردید کر دی ہے. ایئر سپیس کے حوالے سے بھی یہ خبروں کی تردید کی جا رہی ہے. البتہ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی افغانستان پہنچنے والا ڈرون جو ہے وہ قطر سے اڑا ہے, اور جس کی عمان اور متحدہ عرب امارات نے یعنی کہ UAE نے معاونت کی ہے. اور اس حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی حکام جو ہے اس کو تردید کر رہی ہے. اور اس ڈرون اٹیک میں القاعدہ کے جو بڑے لیڈر ہیں جن کا نام ایمن الظواہری ہے ان کو اس ڈرون اٹیک میں مار دیا گیا ہے, جس کی باقاعدہ طور پر جو بائیڈن نے تصدیق کر دی ہے. اب یہ ڈرون اٹیک نے بڑے سوالات کھڑے کر دیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اس چینل کا بھی آپ لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.